میرا یہ ایمان ہے کہ ہم اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف پڑھتے ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا اللہ ہمیں عزتیں نہ دے. اب جس محبوب کے آپ نعت خان ہیں وہ وجہ تخلیق کائنات ہے. میں یہ کہتا ہوں جو بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ اس کو عزتیں ملیں, لوگ اس کے قدم چومیں, اس کے ہاتھ چومیں, اس کی آؤ بھگت کریں, اس کو ہار پہنائیں, تو وہ سرکار کی باتیں کیا کریں. الحمدللہ میری جو ماں ہے نا, کہ ان کی بہت ساری دعائیں ہیں میرے ساتھ, تو میں تو ان کی کسی ایک بات کا بھی دین نہیں دے سکتا. میں اپنی ماں کے آج بھی قدم چومتا ہوں. رب آکھے ذرا تک محبوبہ. آپ کے اندر رغبت جو نعت کی ہے وہ کس شخصیت کو سن کر آپ نے کہا مجھے نعت پڑھنے کا ذوق, مجھے پڑھنی چاہیے؟ کس کو سنتے تھے, کسے کاپی کرتے تھے؟ طیبی بھائی, میں آپ کو جو بات بتانے لگا ہوں نا, میں اللہ اس کے رسول کو حاضر نظر جان کے یہ بات کہہ رہا ہوں. میری سب سے بڑی جو میں متاثر تھا, جو انسپریشن کی آپ بات کر رہے ہیں, میرے والد محترم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, وہ ہر منڈے کو عشاء کے بعد محفل نعت کرواتے. سبحان اللہ. آپ بلیو کریں گے لوگ سال بعد کرواتے ہیں. میں اللہ اس کے رسول کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, میں جھوٹ نہیں بول رہا ایک لفظ بھی. میرے والد محترم اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, وہ ہر سوموار کو حضور کی ولادت باسعادت کے دن کی نسبت سے سوموار کو وہ سرکار کا میلاد مناتے ہیں. ہمارے گھر میں بڑی محفل ہوتی تھی ہماری گلی میں, ہر منڈے کو ساری مطلب بہت سارے لوگ وہاڑی میں وہاڑی کے رہنے والا ہوں, تو وہاں سے وہ لوگ آتے تھے, پر وہ ہم اٹیچ رہتے تھے ہر وقت. وہیں سے مجھے شوق پیدا ہوا الحمدللہ کہ ہمارے گھر میں محفل تھی, تو اس کی وجہ سے میں نعت خان ہوں. اور میں اکیلا نعت خان نہیں ہوں, میری ساری فیملی ماشاءاللہ نعت پڑھتی ہے, میری سسٹرز, میرے برادرز. واہ 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 واہ. اچھا, یہ بات لوگوں کو نہیں پتا. یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے ایکچولی. میں کہتا ہوں ہمارے گھر میں ہر سوموار کو محفل ہوا کرتی تھی, اور وہ سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے. اب میری ساری جو میری فیملیز میں سب کے سب کرواتے ہیں الحمدللہ, انکلوڈنگ مائی سیلف. کہ ہمارے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے جو ہمارے گلی میں لے کے ہوتے ہیں, میری وائف میری والدن کو بلا کے پھر ہم ان کو نظر نیاز بھی پیش کرتے ہیں. تو یہ برکتیں ساری کریم آقا کے میلاد کے صدقے. سبحان اللہ. واہ 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 واہ, کیا کہنے. شہباز بھائی, اس کے بعد جو ہے گھر سے آغاز آپ نے کیا, تو پھر یہ سلسلہ چلتا گیا ماشاءاللہ. یہ بتائیے مجھے کہ پولیس کی نوکری کو کتنے سال ہو گئے؟ پولیس کا ڈپارٹمنٹ میں نے 2004 میں جوائن کیا تھا. پیٹرولنگ پولیس پہ سب سے پہلے میری سلیکشن ہوئی جب نیو یہ ڈپارٹمنٹ بنا تھا. اس کے بعد 2007 میں سیٹس آئیں PCS کے تھرو, پبلک سروس کمیشن کے, اس میں میں نے اپلائی کیا, اور اس میں حضور کے جوڑوں کا صدقہ میں ٹاپ 10 میں سلیکٹ ہوا الحمدللہ. پورے پنجاب میں میری سلیکشن ہوئی بطور اسسٹنٹ سب انسپیکٹر. ابھی ماشاءاللہ میں سب انسپیکٹر ہوں, اور انشاءاللہ ایکسپیکٹڈلی اسی سال میں انسپیکٹر بھی ہو جاؤں گا. تقریباً 22 سال ابھی ہو چلے مجھے ڈپارٹمنٹ میں. شہباز بھائی, یہ بتائیں کبھی سوچا تھا کہ اتنا وائرل ہو جائیں گے, اتنا مشہور ہو جائیں گے, دنیا جانے گی؟ کبھی کوئی شوق کسے نہیں ہوتا شہرت کا, کبھی آپ نے سوچا تھا؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں عارف صاحب, میں آپ سے سبھی نعت خانوں کو یہ بات کہتا ہوں, جو حضور کے نوکر ہوتے ہیں نا, جن کا تعلق کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات سے ہے, ان کی زندگی میں ایک موڑ ضرور آتا ہے. صحیح. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مالکوں کی نوکری کر رہے ہوں اور مالک آپ کو ایسے ہی وہ آپ جانے نہ جائیں, آپ کو پہچانے نہ کوئی, آپ مر جائیں. یہ نہیں ہو سکتا. اب جس محبوب کے آپ نعت خان ہیں وہ وجہ تخلیق کائنات ہے. ہمارا تعلق اس محبوب سے ہے جس کے صدقے اللہ پاک نے اس کائنات کو بنایا, اس کائنات کا انتظام و انسلام چلا رہے ہیں. تو ہم اس محبوب کے نعت خان, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں وائرل نہ ہوتا؟ جتنے بھی حضور کے نعت خان ہیں, نوکر ہیں, جو خلوص کے ساتھ صدقے دل کے ساتھ مالکوں کی نوکری کر رہے ہیں, ڈیوٹی کر رہے ہیں, خلوص کے ساتھ حضور کا ذکر خیر کرتے ہیں, تو یہ ہو نہیں سکتا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ میرا یہ ایمان ہے کہ ہم اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف پڑھتے ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا اللہ ہمیں عزتیں نہ دے. میں یہ کہتا ہوں جو بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ اس کو عزتیں ملیں, لوگ اس کے قدم چومیں, اس کے ہاتھ چومیں, اس کی آؤ بھگت کریں, اس کو ہار پہنائیں, تو وہ سرکار کی باتیں کیا کرے, حضور کی باتیں کیا کرے. جب وہ سرکار کی باتیں کرے گا وہ وائرل ہو جائے گا. تو یہ سب سے بڑی بات یہ ہے. میں نے یہ سوچا, آپ کہتے سوچا نہیں, میں نے سوچا تھا یہ ایسا ہوگا ضرور, زندگی میں ایک ایسا موڑ ضرور آئے گا جب شہباز سمیع کو ساری دنیا حضور کی نسبت کے حوالے سے. چلیں ہم اس طرف آتے ہیں کہ جو کلپ آپ کا وائرل ہوتا ہے, ہم نے دیکھا کہ پولیس والوں کی زندگیاں گزر جاتی ہیں, کا بہت کم ہوتا ہے کہ حالت زار زندگی کی اس قدر عروج پہ چلی جائے کہ زندگی گھر آسائش پائی جائے, کیونکہ ڈیوٹی بڑی ٹف ہوتی ہے پولیس والوں کی, دن رات اس میں رہتے ہیں. لیکن شہباز سمیع کو اللہ نے عزت دی, نہ صرف پاکستان, پوری دنیا ٹریول کرتے ہیں الحمدللہ. وہ کون سا واقعہ ایسا ہوا, وہ کیا واقعہ تھا ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں, جب آپ کا وہ کلپ وائرل ہوتا ہے, ہر اسکرین پہ آپ کو دکھایا جاتا ہے, اور اس کے بعد جناب شہباز سمیع ہو جاتی ہے. یہ
بہت کچھ 7 سال پہلے کی بات ہے، 2016 کی بات ہے. اچھا. میں ایک دن ڈیوٹی پر کھڑا تھا، تو جو میر عالم ہوتے ہیں نا، یہ وہ جا رہے تھے ڈھولکی لے کے نا، ایک کسی پروگرام میں جا رہے تھے. تو میں نے ان کی بائک روکی، تو ان کے وہ نمبر پلیٹ نہیں لگی ہوئی تھی. میں نے روکا، میں کہا وہ کدھر چلے ہو؟ وہ آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا بات، یہ عاجز بڑے ہوتے ہیں میر عالم، بڑی جلدی لمبے بھی. میں نے ان کو روکا ہے، تو وہ بڑے وہ صاحب بہادر بس حضور معافی دو، کس طرح کا موٹر سائیکل ہے، سانو جان دیو، اسی کام تے چلے، ہمیں جانے دے جی. میں نے کہا اچھا میں جانے دیتا ہوں، اس کے مجھے کوئی چیز دیں نا، کوئی ثبوت دیں. انہوں نے پھر وہ کاغذ کچھ منگوائے جو ثبوت تھے ان کے، وہ دیا. وہ کہتے ہیں ہمیں، میں کہ مجھے کوئی چیز سناؤ. چلو آپ کیا، میں کہ گانا سنانا. میں کہا نہیں گانا نہیں میں سنتا، میں تو خود بھی نعت خوانا، تو میں ان کو نعت سناؤ. پھر انہوں نے مجھے نعت وہ سنائی، وہ آپ نے سنی ہوگی یقیناً، وہ ڈھولکی پہ سونا بدی نبیاں دا سردار بڑا سونا. تو وہ پڑھ رہے تھے، میں نے بھی ساتھ پڑھنا شروع کر دیا. تو میرا کانسٹیبل ایک کھڑا تھا، اس نے وہ مووی بنائی، وہ مووی بنا کے اس نے فیس بک پہ اپنی اس نے لگا دی. میں نے نہیں لگائی، اسی نے بنائی، اسی نے لگا دی. تو وہ ہماری 8 گھنٹے کی شفٹ ہوتی تھی، باقی 3 4 5 گھنٹے ہمارے بقایا تھے. ہم جیسے شفٹ کر کے وہ ہم جب پہنچے ہیں ادھر اپنے چوکی پہ، تو تب تک الحمدللہ وہ پوری دنیا میں وہ کلام نکل چکا تھا. ہر چینل نے اٹھایا، ہر چینل، جتنے بھی نجی چینلز پاکستان میں چلتے ہیں سب نے اٹھایا. پھر ہر طرف سے مجھے انویٹیشنز، اور الحمدللہ اللہ پاک نے ایک زندگی کا رخ بدل دیا. اچھا، علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا جو ہے وہ، اگر ان کی بات کریں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے بھی آپ کا ذکر کیا، اور انہوں نے بھی کہا کہ پولیس والے کو دیکھو نا، اگر وہ ویسے زندگی گزارتا تو کیسے گزر جاتی، لیکن اس پولیس والے حضور کا نام لیا. وہ کیا تھا ذرا واقعہ وہ بتائیے. ایسے دوستوں نے بتایا کہ علامہ صاحب نے ایک تقریر کر رہے تھے، اس میں ذکر کیا کہ اگر آپ مالکوں کی ڈیوٹی کریں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مالک عزتوں سے نہیں نوازتا، کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور یہ بات سچ ہے، یہ بات حقیقت. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. انہوں نے میرا ذکر کیا، اس کی بڑی ریزن یہ تھی، وہ دعاؤں کو بتا رہے تھے کہ آپ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے جڑ جائیں، پھر عزتیں آپ کے قدم چومیں گی دنیا کی. یہ اٹس اے بگ ریزن. شہباز بھائی آتے ہیں اس طرف کہ ماں سے ہر بچے کا نا بڑا خاص تعلق ہوتا ہے، بیٹے کا خاص طور پہ، اور بچہ جو ہے نا اپنی ماں سے بہت جڑا ہوتا ہے. آپ کی والدہ کا آپ سے کیا تعلق ہے؟ الحمدللہ میری جو ماں ہے نا، میں تو مطلب ان کے بارے میں کیا کمنٹ کروں. میں عذر و ایمان کہہ رہا ہوں کہ ان کی بہت ساری دعائیں ہیں میرے ساتھ. آج جو عزتیں ہیں، میری والدہ بڑی ضعیف ہیں ابھی، تو میں تو ان کی کسی ایک بات کا بھی دین نہیں دے سکتا. میں جب بھی فون کروں ان کو، ابھی وہاڑی گئی ہوئی ہیں کچھ دنوں سے، تو ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے. تو ان کی بہت ساری محبتیں میرے ساتھ. یہ پولیس والے کو جو رنگ لگے ہیں نا، میں اپنی ماں کے آج بھی قدم چومتا ہوں. یہ اسی کا صدقہ ہے کہ میں دنیا کے کسی میدان میں نے کبھی ہار نہیں دیکھی. دنیا فرمائش کرتی ہے شہباز سمیع سے میں یہ کلام سنیں، ماں کیا فرمائش کرتی کہ میرا بیٹا مجھے یہ کلام سنائے؟ اس کی وہ 2 لائنیں بھی سنانی ہیں آپ نے ہمیں. جی میں سناتا ہوں. ایک کلام ہے، مجھے میری اماں پڑھایا کرتی تھی جب میں چھوٹا تھا نا، تو میری اماں بھی پڑھتی تھی، مجھے کہتی تھی یہ نعت اب یاد کرو. میں اس کے 2 شعر آپ کو سنا دیتا ہوں. ابھی یہ نعت ایسی نہیں ہے کہ وائرل نعت نہیں ہے، لیکن یہ نعت شریف آپ نے وہ ذکر کیا کہ میری والدہ محترمہ مجھے کہتی تھی، تو وہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں. سونیا دتیاں رضاواں تینوں ساریاں، سونیا دتیاں رضاواں تینوں ساریاں، رب آکھے ذرا تک محبوبہ تیرے لئی سب کچھ مطلوبہ، سونیا دتیاں رضاواں تینوں ساریاں، جا سجنا چن پیا توڑی، مرضی آوے سورج موڑی، مرضی آوے سورج موڑی، نبی رسول ہزاراں میرے، نبی رسول ہزاراں میرے، کر چھڑے میں
عاشق تیرے سونیا تیرے لئیے کھیڈاں نے کھلاریاں سونیا تیرے لئیے کھیڈاں نے کھلاریاں سونیا دتیاں رضاواں تینوں ساریاں نبیاں وچ تیری سرداری پر تیرے نال انوکھی یاری رب دی تیرے نال انوکھی یاری تو بولے تے بنن سپارے تو بولے تے بنن سپارے میرے یار فرشتے سارے سونیا بوئے تیرے دین گے بہاریاں سونیا دتیاں رضاواں تینوں سارے